شروع کر دیا اور ان کے وہ سارے راز قرآن نکالتا گیا اور اس طرح سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ پر اللہ نے نازل کیا ہے کلام، اس کے ذریعے سے ان کے کفر میں، ان کی سرکشی کے اندر اور اضافہ کر دے گا۔ اور فرمایا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان میں ڈال دیا ہے عداوت یعنی کہ دشمنی اور بغض، نفرت ان کے اندر ڈال دی اور قیامت تک ڈال دی۔ اس سے ایک چیز مراد یہ ہے، ایک تو یہ مسلمانوں کے ہمدرد کبھی نہیں بن سکتے، دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے خلاف یہ متحد تو ہو جاتے ہیں، در حقیقت یہ آپس میں بھی کبھی اتفاق سے نہیں رہیں گے، آپس میں بھی ان کے اندر اتفاق نہیں ہوگا اور یہ قیامت تک ذلت اور رسوائی کا شکار رہیں گے۔ اور یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے جب اس طرح کے معاملات کیے تو ان پر کئی ظالم لوگوں کو اللہ نے مقرر کیا، جیسے بخت نصر آیا اس نے تمام کو ختم کر دیا، چند ایک بچے۔ اسی طرح سے ایک اور بادشاہ آیا کچھ عرصے کے بعد، پھر اس نے بھی ان کو ختم کیا۔ اسی طرح سے اگر ہم کچھ وقت پیچھے چلے جائیں تو ہٹلر نے بھی انہی کو نشانہ بنایا، پیچھے بھی تاریخ ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اس کی اور ہے، اللہ نے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب، یہ جب لڑائی کے لیے آگ بھڑکائیں گے، اطفأها اللہ، اللہ تعالی اسے بجھا دے گا، اللہ تعالی اسے ختم کر دے گا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کے لیے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالی محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اس سے ایک چیز مراد یہ بھی ہے، اسلام کے خلاف یہ لوگ کوشش کریں گے مخالفت کی، اسلام کو نقصان دینے کی، اسلام کو مٹانے کی، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بجھاتا رہے گا۔ وقت آئے گا، تکلیف ہوگی، معاملات ہوں گے، لیکن مسلمان ہمیشہ کامیاب رہیں گے، کامیاب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہوں، حضور کی محبت میں سر جو ہے نا وہ محبت میں ایک جڑے ہوئے ہوں، محبت کے اندر جمے ہوئے ہوں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، حضور سے سچی پکی محبت کرنے والے ہوں، تو پھر مسلمان کامیاب ہیں۔ لیکن مسلمان جتنا دین سے، حضور کے طریقوں سے، محبت سے دور ہوں گے، حضور کی سنتوں سے دور ہوں گے، قرآن سے دور ہوں گے، اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، جتنا دین سے دور ہوں گے، مسلمانوں کو اتنی پھر تکلیف اٹھانی پڑے گی اپنے معاملات کو کرنے کے لیے۔ تو فی زمانہ اگر ہم دیکھیں، ہم جتنے اسلام سے دور ہیں حقیقت میں اتنے ہی پریشان ہیں۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھ لیں، بہت ساری مثالیں ملیں گی، بڑی آمدنیوں والے لوگ جو دین سے دور ہیں پرسکون نہیں ہیں، اور بہت کم آمدنی والے لوگ جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو خوشحال نظر آئیں گے۔ یہ بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں ہمارے لیے واضح مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ذکر کے ساتھ، حضور کی سنتوں کے ساتھ محبت، اخلاص اور ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔